صحافی اور تجزیہ نگار کے لیے یہ اعزاز کی بات ہوتی ہے جب اس کی معلومات اور تجزیات ثابت ہو جائیں۔ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر 2 خبریں ایسی آئی ہیں جس نے وہ تمام باتیں جو ہم مسلسل اپنی ایڈیٹوریل انالیسس کے اندر، اپنی رپورٹنگ کے اندر آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں، ان کو اسٹیبلش کر دیا ہے۔ آپ کو پچھلے 2 سال کے اندر 2 چیزیں بار بار بتائی گئی تھی، اور میں اس وقت پی ٹی آئی کے تمام جو دوست اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو بالخصوص اس طرف ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو نظام نواز شریف کے تحت یا پرانی حکومتوں کی طرف، اگر آپ اس کو ڈی پرسنلائز کریں، کام کر رہا تھا، وہ بدترین نظام تھا، وہ کرپٹ ترین نظام تھا، اور اس وجہ سے اس نظام کو پلٹانا بائی ہک اور بائی کروک بہت ضروری بن گیا تھا۔ لہٰذا انتخابات جس طریقے سے بھی کروائے گئے، نتیجہ ہم نے اس کا یہی حاصل کرنا تھا جو ہم نے حاصل کر لیا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ کرپشن کی بہت بڑی داستان ہے، پاکستان میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا تھا، جو کرپٹ ایلیمنٹس ہیں ہم ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر ایک صحیح انصاف والا نظام قائم ہو، اور حکومتوں کو ہم نے نہیں اکھاڑا پچھاڑا بلکہ ان کی اپنی کرپشن نے گرایا۔ موجودہ حکومت کے انٹیریئر منسٹر اعجاز شاہ کا بیان ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کا جو گرنا تھا اس کا تعلق کرپشن سے نہیں تھا۔ وہ 2-4 لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ 2-4 لوگ نہ ہوتے، 2-4 بڑے پروجیکٹس کی کرپشن کی وہ باتیں نہیں کر رہے، وہ فیکٹریز کی باتیں نہیں کر رہے، وہ سیلری جو نہیں لی اس کی باتیں نہیں کر رہے، وہ نیب کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2-4 لوگ نہ ہوتے تو نواز شریف 4تھی مرتبہ بھی پرائم منسٹر بن سکتے تھے۔ آئیے ان کی زبانی سن لیتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت کو کیوں گرایا گیا۔ میاں صاحب کو وہ تو 3-4 بندے نہ ہوتے تو میاں صاحب تو 4تھی دفعہ ہی پرائم منسٹر بن جانا تھا۔ کون 3-4 آدمی؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ 2-3 سینیٹر تھے، 2-3 ایم این اے تھے۔ دے آر دا پیپل۔ انشاءاللہ انہوں نے کوئی آدمی ان کی فیملی کا باہر رہنے نہیں دینا۔ ایک آدھ نام لے دیں۔ میں کیوں لوں؟ آپ کو پتا ہے سر، یو آر مور انفارمڈ۔ آپ نثار علی خان کی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں سر، وہ تو آپ نا، وہ تو ساری پر اگر ان کی بھی بات مانتے تو شاید ٹھیک ہو جاتا مسئلہ۔ اگر ان کی بھی بات مانی جاتی تو مسئلہ صحیح ہو سکتا تھا سر۔ معاملہ طے ہو گیا، ہم نہیں کہہ رہے، معلومات کی بنیاد پر ہم تجزیہ آپ کو کر کے دکھاتے رہے۔ اب یہ انٹیریئر منسٹر موجودہ حکومت کو خود کہہ رہے ہیں۔ دوسرا میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم جب نظام کو لے کے آئیں گے تو نظام کے اندر اتنے اچھے لوگ آ جائیں گے کہ آپ دیکھیے گا کہ 1-1.25 سال کے اندر جو ہے نا حالت تبدیل ہو جائے گی۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کے اوپر میں پورا پروگرام بھی وائرل کر سکتا ہوں، کہ یہ جو کہنا ہے کہ 1.25 سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا، میں آپ کو درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں تاریخ سے، مختلف قسم کے نظاموں میں سے، سوویت یونین میں سے دے سکتا ہوں، امریکہ کے اندر سے دے سکتا ہوں، میں آپ کو لیٹن امریکہ میں سے دے سکتا ہوں، میں آپ کو موجودہ ہسٹری میں سے دے سکتا ہوں، جس میں ثابت ہوتا ہے کہ 13 مہینے بہت بڑا عرصہ ہے اور بڑی بڑی اسٹرکچرل چینجز لائی جا سکتی ہیں ان اکانومیز کے اندر بھی جو شدید ڈپریشن کا شکار ہے، جن کا بینکنگ سیکٹر بیٹھ گیا ہے، جن کی روپی ڈیویلیو ہو گیا، جن کا دیوالیہ نکل گیا، ان ممالک کے اندر بھی سخت ترین اپوزیشن کی موجودگی میں آپ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں۔ ایگزامپلز موجود ہیں، لیکن میں آپ اس سے بور نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں۔ تو کہا گیا تھا جی کہ ہم آتے ساری ایک معاشی میریکل جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس معاشی میریکل کا بھی کچومر آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خبر آپ کے سامنے ہے کہ تاجروں اور صنعت کاروں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، اور خبروں کے مطابق وہ اپنی مشکلات پر لفظ استعمال کر رہا ہوں جو ہیڈ لائن میں لگا ہے، پھٹ پڑے۔ جو سب ہیڈ لائن ہے اس کے اندر جو لفظ استعمال ہو وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وفد کا آرمی چیف کو اللہ کا واسطہ، آئین کا واسطہ نہیں دیا انہوں نے جمہوریت کا واسطہ نہیں دیا، انہیں اللہ کا واسطہ ان کو دیا ہے کہ ہماری یونٹس بند ہو رہے ہیں، مسائل حل نہ ہوئے تو کاروبار بند ہو جائے گا اور ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے، چھاپوں کے باوجود ثبوت نہیں ملے، کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے، جی ڈی پی کم ہو رہی ہے اور ٹیکس بڑھ جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تاجر یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ملاقات رات گئے تک جاری رہی، اور اس کے اندر اور بھی آرمی چیف نے بڑی باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کے مسائل حل نہ ہوئے تو براہ راست مجھ سے بات کریں۔ تو بنیادی طور پر جو فوج کا سربراہ ہے اس نے معیشت کی باغ ڈور سنبھال لی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی اپنی حکومت کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے جب آرمی چیف جو ہے وہ جو معیشت کے کیپٹنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ آپ براہ راست مجھ سے بات کریں؟ تو یہ حکومت کتنی باوزن ہے، اس کی ٹیم نے کتنا کام کیا ہے، 13 مہینے کے اندر کیا وہ میریکل ہے
جس کے اوپر جو صنعت کار ہیں جنہوں نے جھولیاں بھر بھر کے فنڈ بھی دیے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور جتنے بھی ووٹ پڑے ہیں اصل میں ان میں سے کافی حصہ ووٹ کا بھی ارینج کر کے دیا ہے، ریلیز کروائی ہیں، کیمپینز کو فنڈ کیا ہے. یہ وہ تاجران کی میں بات کر رہا ہوں، ان صنعت کاروں کی میں بات کر رہا ہوں جنہوں نے مکمل طور پر سپورٹ کیا. وہ رو رہے ہیں آرمی چیف کے سامنے. بڑا سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کے سامنے کیوں رو رہے ہیں، عمران خان صاحب کے سامنے کیوں جا کے نہیں رو رہے. بڑا سوال یہ ہے کہ جو معاشی ٹیم اتنی بہادروں کی انہوں نے لگائی ہوئی ہے اس کے سامنے جا کے کیوں نہیں رو رہے ہیں. جو اتنے منسٹرز لگائے ہوئے ہیں، جو لوگوں کی کابینہ اس کے سامنے جا کے نہیں رو رہے ہیں. فوج کے سربراہ کے سامنے جا کے کیوں رو رہے ہیں. تو عملاً تو اگر آپ دیکھیں اس ملک کے اندر جو ملٹری کا پالیسی کے اندر انگریس ہے، آئینی طور پر حکومت اس کو کیسے دیکھتی ہے یہ بات کا وقت بتائے گا، لیکن جب ملک کے اکانومی کے کیپٹنز جا کے ملک کے آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے ہماری جان بخشی کروا دیں، اور آرمی چیف کہتا ہے کہ براہ راست اگر مسائل حل نہ ہو تو مجھ سے بات کریں، تو اس پر آپ کو کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس نہیں آپ کو چاہیے جاننے کے لیے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی اور جس میں انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بتایا کہ ایک سیمینار ہوا جس میں سیکیورٹی اور اکانومی کا لنک بتایا گیا. اس میں حکومت کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی تھی اور تاجران بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آرمی چیف نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے اوپر ہمیں بڑی خوشی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی بات سننی چاہیے، اکانومی کے لیے بہت بہتر ہے. آرمی چیف حکومت کی ٹیم کو ایک ٹیم کہہ رہا ہے. یہ حکومت ہے جس کے نیچے تمام نظام کام کرتا ہے. تو آرمی چیف کی بہاف پر جاری کیے ہوئے بیان کے اندر لکھا ہوا کہ حکومت کی ٹیم ایک ٹیم ہے، وہ نہیں ہے جو آئین کے طور پر سپریم ہے، وہ ایک ٹیم ہے، ایک تاجران کی ٹیم ہے، دونوں کے درمیان برج ہے. تو اگر آرمی چیف کے آفس نے یہ تمام کام کرنے ہیں تو موجودہ حکومت کا کیا مقصد رہ گیا ہے؟ اگر پچھلی حکومتوں کو اس وجہ سے پلٹایا گیا تھا کہ 4 لوگوں سے ناراضگیاں تھیں، تو کرپشن کی داستان جو ہے اس کے اندر کتنی حقیقت ہے؟ اگر معاشی ترقی کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا ہے لیکن جو گھمانے والے ہیں وہ آرمی چیف کو اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ ہماری جان بچائیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کے اندر فیصلے کیسے ہوتے ہیں، کہاں پہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو معیشت کے بارے میں آپ کو روزانہ باتیں بتائی جاتی ہیں ان کے اندر کتنی حقیقت ہے. یہ ہمارے حقائق نہیں ہیں، یہ تمام حقائق اخبارات کے اندر چھپے ہوئے ہیں، شاید سرخیاں لگی ہوئی ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے کہ یہ دیکھیں اگر آپ وزیر اعظم پاکستان کی معاشی ٹیم کو تاجران کے ساتھ بٹھا کے نیگوشیشنز کروا رہے ہیں اور میرا آفس اس کے اندر انوالو نہیں ہے تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے، آئین کے مطابق نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، کیونکہ ایک بیان کے مطابق جو چھپا ہے پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے. آرمی چیف سے منسوب کیا گیا، اگر غلط ہوگا تو تردید سامنے آ جائے گی. ابھی تک نہیں ہے جب تک ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف ان کو کہہ رہے ہیں بزنس مینوں کو کہ آپ نے حکومت کے ساتھ رہنا ہے، دوسری قوتوں کے ساتھ نہیں رہنا. تو آرمی چیف جو ہے کہ آپ کو اس خبر کے مطابق ایک پوزیشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو عمران خان جو ہے بالکل اس کے اوپر نہیں تل ملا سکتے. اگر تل ملائیں گے بھی تو دل کے اندر تل ملائیں گے. ان کو پتہ ہے کہ 2-3 ووٹوں سے ان کے مرکز کے اندر حکومت چل رہی ہے. جس طریقے سے ان کی حکومت بنی تھی اس طریقے سے ان کی حکومت جا بھی سکتی ہے. اور اگر ڈپٹی اسپیکر جو ہے بیٹھے بٹھائے 60,000 ووٹ اس کے جو ہیں نکل آتے ہیں بوگس، تو پھر اگر 4-5 بکسے اور کھول جائیں نا ادھر ادھر سے، تو یہ سارے کے سارے منسٹر جو دندناتے پھرتے ہیں کہ ہم نے بڑا مارکا مارا ہے 2018 کے انتخابات کے اندر، سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. فارن فنڈنگ کیس بھی لگا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کیسز ہیں جن کا تعلق لندن کے واقعات سے ہے، عمران خان کے ماضی سے ہے. تو عمران خان بالکل اس کے اوپر تل ملا نہیں سکتے. انہوں نے آخر میں آ کے یہی کہنا کہ بڑی اچھی بات ہے، ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں. لیکن بنیادی بات جو آج کی کرنے کی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے. تو جو کیپٹنز آف انڈسٹری ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. اب تو خواجہ سراؤں نے بھی یہی بات کرنی شروع کر دی. ہمیں نہیں چاہیے نیا پاکستان، ایسا پاکستان جس میں خسرو کو لوٹنا شروع ہو گئے یہ لوگ. کیا فائدہ؟ عمران خان ہمیں انصاف دو، ہمیں انصاف چاہیے. ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو ہم ایسے ہی روڈوں پہ آتی رہیں گے. ہمیں سب پورے پاکستان کے خواجہ سرا اکٹھے کر کے کریں گے. مطالبہ کیا ہے اب آپ کا؟ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان نے مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ مسلمان کو گرفتار کیا جائے. عمران خان نے خسرو کو لوٹنا شروع کر دیا. ہماری یہ ملائی ختم